بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جب بنو امیہ کی حکومت میں جب حجاج بن یوسف جو ہے وہ خلیفہ بنے تو اس زمانے میں یہاں سے تجارت وغیرہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو جب اس ایریے میں ہند کے ایریے میں سندھ کے ایریے میں راجہ داہر کی حکومت تھی، اور اس وقت لٹیروں نے جب یہاں پہ بحری جہاز سے جب مال جاتا تھا ان کو لوٹا اور خواتین اور بچوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا، تو اسی قید خانے سے خاتون نے جو یا حجاج کی فریاد لگائی، یعنی مدد کے لیے حجاج کو پکارا، تو یہ بات جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے حجاج کے دربار میں پہنچی۔ تو اس نے لبیک کہا، ہاں میں اس کی مدد کروں گا، اور اسی دوران جو ہے اس نے ایک خط لکھا راجہ داہر کو کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانا راجہ داہر۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر دو باقاعدہ جو ہے لشکر بھیجے جو کہ ناکام ہوئے۔ پھر محمد بن قاسم جو کہ بہت ہی چھوٹے ایج میں 17 سال کی عمر میں ایک طویل ایک کثیر لشکر کے ساتھ پہلا باقاعدہ جو ہے وہ سندھ پر حملہ کیا، اور وہ جو ہے وہ ان کا جو راستہ تھا وہ سندھ میں دو طریقوں سے آیا۔ بحری جہاز سے ان کا سارا جنگی ساز و سامان آیا، جس میں منجنیق بھی شامل تھی اور لشکر بھی شامل تھا، اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے خود جو ہے وہ اپنے ایک دستے کے ساتھ جو ہے وہ بغداد ایران کے راستے سے ہوتے ہوئے زمینی راستے سے ہوتے ہوئے وہ پہنچے تھے سندھ میں، اور ان کا مارکا جو ہوا وہ راجہ طاہر سے ہوا۔ تو محمد بن قاسم اور راجہ طاہر کی یہ بہت بڑی فیمس جو ہے وہ وکٹری ہے محمد بن قاسم کی، کس طریقے سے سندھ فتح ہوا، اور محمد بن قاسم نے چھوٹی سی عمر میں سندھ کو فتح کیا اور یہ ملتان تک گئے، اور ان کا باقاعدہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ چین میں بھی جائیں، لیکن وہ ارادہ نامکمل رہا۔ انہوں نے وہاں پہ اسٹے کیا، منظم کیا، لوگوں کو دین سکھایا، اور اسی طریقے سے دعوت تبلیغ کا کام سکھایا، دین سکھایا، وہاں پہ رک کے ایک باقاعدہ حکومت قائم کی، نظام قائم کیا، جس میں سے کھلی معافی بھی دی، اور پھر جو ہے لوگوں کو حکومت میں ملا کر ان کے فلاح و بہبود کا کام کر کے ایک باقاعدہ ایک نظام ترتیب دیا۔ آپ یہاں پہ تصویر میں وہ منجنیق کا سیمپل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ میں قائم بمبور عجائب خانے میں وہ نمونہ رکھا ہوا ہے محمد بن قاسم کی منجنیق کا، جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے میزائل ہوا کرتی تھی، راکٹ ہوا کرتی تھی، جسے پتھر لگا کے اس طریقے سے مارتے تھے، تو اس زمانے کی وہ یہ میزائل تھی۔ اور میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایران سے آئے، عراق سے ہوتے ہوئے ایران سے ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوئے، خود ایک دستے کے ساتھ زمینی راستے سے، اور ان کا پورا لشکر جو ہے دوسرا بحری راستے سے وہ سندھ میں دیبل کے مقام پہ پہنچا۔ تو اس طریقے سے یہ پہلا مسئلہ۔ لیکن موٹیویشن کیا تھی؟ موٹیویشن کیونکہ غزوہ ہند کی حدیث ان کو بھی پتا تھی، تو وہ موٹیویشن غزوہ ہند کی ہی تھی۔ اسلامک کانکویسٹ جو ہوا ہے بعد میں چاروں خلیفیٹ کے بعد، یعنی کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد جو ہے وہ اسلام مزید پھیلا، مزید فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک کا یہاں پہ آپ میپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامک کانکویسٹ بٹوین 7th and 9th سینچری تک کا یہاں پہ میپ دکھایا گیا۔ لیکن محمد بن قاسم کے تقریباً 300 سال بعد محمود غزنی جسے محمود غزنی یا کہتے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ آئے۔ محمود غزنوی افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، موجودہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے۔ غزنی سے وہ اپنے فتوحات کو انہوں نے جاری رکھا، اور کافی دور تک وہ آتے، پھر فتوحات کرتے، مجرموں کو جیل میں جکڑتے، اور دوبارہ وہ غزنی لے کے چلے جاتے۔ تو ان کا مشہور واقعہ جو سومناتھ کا مندر کو توڑنا ہے وہ یہ ہے 17 حملے۔ تو ان 17 حملوں کے پیچھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی موٹیویشن کیا تھی؟ وہ موٹیویشن وہی غزوہ ہند کی حدیث، غزوہ ہند سے متعلق حدیث ہی تھی جو ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی بار بار حملہ کرنے کی۔ اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس زمانے کا بہت ہی بڑا سومناتھ کا مندر، جس میں جو بت تھا وہ مہلک تھا، میگنیٹک چاروں طرف اس کی دیواروں پہ لگے ہوئے تھے میگنیٹس، تو باقاعدہ جو ہے وہ جب اس کو توڑا تھا، وہ دیواروں کو توڑا تو وہ آٹومیٹیکلی وہ نیچے گری گئی، اور اس کے اندر خزانے، ہیرے جواہرات وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ یہ ہسٹری آپ جانتے ہیں۔ تو سیکنڈ نمبر پہ جو باقاعدہ غزوہ ہند ہوا یا سندھ کے راستے ہند پہ حملہ ہوا، اس کو وہ محمود غزنوی کے زمانے میں ہوا، محمود غزنوی کے دور میں ہوا۔ اور جو سلطنت امپائر محمود غزنوی نے قائم کی، یو کین سی ان دا میپ، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دا غزنویٹس 997 to 1186
997 سے لے کے 1186 تک کے دور میں جو ہے یہ ڈارک اورنج کیمل کلر میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ محمود غزنوی کی حکومت کا حصہ ہے. ان کی فتوحات جو ہے وہ سندھ سے پورے سندھ سے لے کے اور انڈیا کے تقریباً پٹنہ تک جو ہے وہ اوپر پٹنہ تک آئے اور نیچے جو ہے وہ احمد آباد سے پہلے یعنی کہ جہاں سومناتھ کا مندر تھا. جب اسلام میں جب محمود غزنوی نے یہ فتوحات حاصل کی تو اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ بزرگان دین تاجر لوگ مزید لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے آئے جس میں بہت بڑے بڑے بزرگان دین بھی آئے جنہوں نے اسلام کی دعوت دی اسلام کو پھیلایا لوگوں کو راغب کیا. اور جب وہاں کے بت پرست لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان یعنی کہ مسلمان کا کلچر ان کا رہن سہن ان کی تعلیمات ان کے اندر نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا ہے جس کا ایک مشہور شعر بھی محمود غزنوی کے اوپر ہے اور ان کے غلام ایاز کے اوپر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ باجماعت نماز کی فضیلت ہے. جب حاکم اور محکوم رعایا سب ایک ساتھ ایک ہی صف پہ کھڑے ہوتے تو ان میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی اسٹیٹس نہیں ہوتا اونچ نیچ نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہمیں جو ہے وہ سکھاتی ہے کہ ہم سب برابر ہیں اور اس کا مظاہرہ ہم مسجد میں باجماعت نماز میں کرتے ہیں چاہے باس ہو امپلائیز ہو کچھ بھی ہو ایک ساتھ کھڑے ہوتے. تو یہ ایک مورل دیکھنے کو ملا یہ ایک کریکٹرسٹک سامنے آئی جو اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے. اور حقوق کی بات ہوئی خواتین کے حقوق عورتوں کے حقوق جتنے اسلام میں ہیں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق غلاموں کو آزاد کر دینا یہ ساری چیزیں ایسی تھی جس سے کہ بہت تیزی سے لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہوئے ہیں اسلام کی طرف. انہوں نے اسلام کے دوران جو مشہور بزرگ جن کا مزار لاہور میں ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ حقیقی دولت مند وہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہے. تو بظاہر یہ مختلف تاریخوں میں ان کو جنگجو کہا جاتا ہے محمود غزنوی کو لیکن بظاہر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق جس کی وجہ سے ان کو فتوحات ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا اور اس ریجن میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنے. اور کتنے ہی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور کتنے ہی بڑے بڑے بزرگان دین یہاں پہ آئے جنہوں نے تعلیمات دی لوگوں کو غفلت سے اندھیرے سے نکالا وہ روشنی کی طرف لے کر آئے اور اسلام کی روشنی حاصل ہوئی اور ہم سب ایک ہمارے آبا و اجداد ایک ایسی طرز زندگی کی طرف آئیں ایک ایسے ضابطۂ حیات کی طرف آئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی. اگر محمود غزنوی کی ہم میپ میں دیکھیں تو غزنی سلطنت افغانستان غزنی میں یہ قیام کرتے تھے ان کا بیس تھا ہمیشہ یہ جب بھی فتوحات کے لیے آتے تین مہینے کا سفر کرتے لیکن ان کی اسپیڈ اتنی تھی اس زمانے میں جو گھوڑے تیار ان کے اہلکار ان کے فوج اتنے تیز تھے کہ وہ فوراً بہت تیزی سے آتے فتوحات کرتے اور واپس اپنے مرکز جو ہے وہ غزنی چلے جاتے. یہ بھی ایک وار اسٹریٹجی ہے کہ وہاں پہ قائم کر کے کسی سپہ سالار کو حکمران بنا کے گورنر بنا کے اپنے چلے جانا. تو یہ ایرو کے نشان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف فتوحات ملتان میں گئے اسی طریقے سے کشمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سومناتھ کی طرف کراچی سے بھی آگے سندھ سے بھی آگے سومناتھ کی طرف اور دہلی تک پہنچے دہلی تک فتح کر لیا. تو موٹیویشن 17 حملے بار بار آنا موٹیویشن غزوہ ہند مجرموں کو جکڑ کر واپس غزنی لے کے جانا. تو یہاں پہ آگے آپ حدیث دیکھیں گے جس سے ہم نے دیکھا کہ اس میں وہاں کے حکمرانوں کو چکڑ کر زنجیر میں لے کر جائیں گے تو وہی موٹیویشن تھی غزوہ ہند. تو یہ غزوہ ہند کے مجاہد ہوئے. ان کے بعد تھرڈ کانکر آف سندھ ہیں وہ ہیں شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے بعد جو ہے وہ سلطان شہاب الدین غوری نے جو ہے وہ اسی موٹیویشن سے غزوہ ہند کی موٹیویشن سے اور اسلام کو پھیلانے کی موٹیویشن سے سرزمین پر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ بھی فتوحات کی لیکن پہلے اٹیمپٹ میں ان کو ناکامی ہوئی اور وہ ہارے کیونکہ اس وقت جو پرتھوی راج سے جو ان کا مقابلہ ہوا تو ہند کوئی ایک ایسی مملکت نہیں تھی جو کہ ایک شخص کے زیر اثر گورن کی جا رہی تھی بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی. سب کی اپنی اپنی ریاستی اپنے اپنے حکمران تھے. تو پرتھوی راج بھی اس وقت جو ہے وہ حکمران ہاتھی کا لشکر استعمال کیا کرتے تھے جس میں باقاعدہ بختر بن ہاتھی ہوا کرتے تھے یعنی کہ ان کے پیر سونڈ وغیرہ یہ سارے لوہے سے
ایک ٹھگے ہوتے تھے ایک طریقے سے، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹینگ ہوا کرتے تھے اس زمانے کے جو ہاتھی ہوتے تھے. تو فرسٹ ٹائم میں شہاب الدین غوری کو ناکامی ہوئی، زخمی ہوئے. ان کے غلام قطب الدین ایبک ان کو اٹھا کر لے کر گئے، اور بہت ہی وفادار جانثار غلام تھے. لیکن یہ شکست جو ہے وہ ان کو اندر اندر تڑپا رہی تھی، بیقرار کر رہی تھی شہاب الدین غوری کو، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کے اندر ایک تڑپ تھی. تو اسی زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کے سلسلے سے ہی جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ جن کا مزار اجمیر شریف میں ہے، جن کو ہم جو ہے وہ سلطان ہند کے نام سے جانتے ہیں، عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. یعنی ظلمت کا زمانہ تھا، کوئی وہاں پہ رہنمائی نہیں تھی، دوبارہ سے بت پرستی بہت عام ہو گئی تھی. اور پرتھوی راج کے زمانے میں ایسی سچویشن تھی کہ اگر کسی کی بیٹی پیدا ہو جائے یا لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو چھرے سے ذبح کر دیا جاتا تھا اس ریجن میں. تو وہاں پہ عموماً یہی تھا، اور کہ مردوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، تو لہٰذا ایک بہت بری گناہ کی ایک تو لہٰذا ایک ایسا گناہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پولی اینڈری، یعنی کہ ایک خاتون کی ایک سے زیادہ مردوں سے شادی. تو وہ ایلیمنٹ شروع ہو گیا. تو اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ جہالت کا زمانہ تھا تو کیا کیا نہیں ہوا ہوگا. تو اسی زمانے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ آئے، انہوں نے اپنے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا، ان کی مرید بنے. لیکن یہ بات ان کے اثر رسوخ بڑھتے چلے گئے، اور یہ بات پرتھوی راج کو پسند نہ آئی. تو باقاعدہ وہ اپنے غرور میں، جذبے میں، اپنے انا میں اس طرح آگے بڑھ گیا کہ ایک دن ان کے مریدوں کی اس نے انگلیاں کاٹ لی. اور جب ان کے مرید وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ ان کو دفن کر دو، ساتھ میں پرتھوی راج کو بھی مٹی ڈال دو. حتیٰ کہ پرتھوی راج کی ماں اس کو منع کرتی تھی کہ ان بزرگ سے جھگڑو، کچھ ایسی بات نہ کہو، لیکن پرتھوی راج جو ہے دھمکی دیتا تھا. تو اسی بات پہ، کیونکہ وہاں پہ شہاب الدین غوری جو تھے وہ شکست کی وجہ سے انہوں نے اپنا کرتا، جو زخمی لہولہان کرتا، تو وہ اپنے پاس پہنے رکھا تھا کہ جب تک کہ میں بدلہ نہیں لے لوں گا واپس اس چیز کا تو میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اور تیاری کر رہے تھے. تو ان کو خواب میں حضرت معین الدین چشتی آتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ ہند کو، تخت ہند کو لینے کے لیے آؤ، یعنی کہ یہاں پہ حملہ کرو، آؤ. بعض اوقات تو انہوں نے نظر انداز کیا اس خواب کو، لیکن بعد میں جو ہے وہ بتدریج ایک ہی خواب آتا گیا، اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کو شہاب الدین غوری نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، خواب میں دیکھا تھا، اب ان کا تھوڑا سا پریشر بڑھتا گیا. تو لہٰذا شہاب الدین غوری نے اس زمانے کے بزرگوں سے، اپنے ایریے کے بزرگوں سے، پاکستان کے غزنی کے علاقے کے بزرگوں سے مشورہ کر کے ان کو بتایا گیا کہ وہاں کے جو اولیاء اللہ موجود تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ایک بشارت ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ جائیں. تو لہٰذا فوراً ہی وہ تیاری کر کے دوبارہ اٹیک کیا، اور اس بار جو ہے وہ پرتھوی راج کو شہاب الدین غوری نے جو ہے وہ شکست کیا. اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو 1205 میں غورید امپائر یعنی شہاب الدین غوری کی جو سلطنت تھی وہ یہاں تک، اتنے اندر تک، ہندوستان تک، اتنے علاقوں پہ پھیلی ہوئی تھی اور وہ فتح کر چکے تھے. شہاب الدین غوری کی اور ان کو جو ہے فاتح ہند کے نام سے جو ہے وہ ان کو لقب ملا ہے، فاتح ہند. اور سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا.